اس کا نام احمد تھا، اپنے علاقے کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس کے پاس چیک کروانے آتے تو لمبی قطاریں ہوتی اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد باری آتی۔ اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ اس ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اس کو اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی تقریب اور عزت سے نوازا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اور زیادہ آسودہ ہو جاتا۔ ایئرپورٹ پر معمولی چیکنگ کے بعد وہ جہاز پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر جاتی ہے۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اعلان کر رہی تھی کہ معزز حضرات، طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے ہمیں مجبوراً قریبی ایئرپورٹ پر اترنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر طیارے سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کی طرح طیارے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اعلان کیا گیا کہ طیارے کا فوری طور پر ٹھیک ہونا ممکن نہیں، متبادل طیارہ آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نیا طیارہ کب آئے گا کسی کو کوئی علم نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ تو کل ہی آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان تو بہت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا منتظر تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا۔ اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک وقت قیمتی ہے، مجھے آج رات فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ طیارہ 16 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی نیا طیارہ فراہم کرنا میری ذمہ داری۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کانفرنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے فقط 3 سے 4 گھنٹے کی گاڑی پر ڈرائیو ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد کو لمبی ڈرائیونگ پسند نہ تھی، مگر مجبوری تھی کہ اس کے پاس متبادل راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کو افسر کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے گاڑی کرائے پر لی اور اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ رستے میں آندھی اور طوفان نے آ گھیرا، جس وجہ سے وہ رستہ بھٹک گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اس کی گاڑی کا رخ غلط سمت میں مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ یہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ رستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دماغ پر سوار تھی، جہاں پر اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ وہ چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور لاشعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے پاس کھڑی کر دی۔ اس کا ہاتھ دروازے پر تھا اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو آگے ایک بوڑھی اماں جی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ایک بڑھیا متحرک چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ احمد نے کہا کہ اماں جی، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور بھی نہیں۔ وہ سامنے ٹیبل پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو اور راہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں، تمہارا سفر بھی خاصا طویل ہے۔ ڈاکٹر احمد نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بھوک ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ چارپائی پر کچھ حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس بچے کو تھپک کر سلا دیا اور بہت سی دعائیں دی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور خاتون سے مخاطب ہوا، اماں جان، آپ نے اخلاق و کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ وہ بڑھیا گویا ہوئی، میرے اللہ نے میری دعائیں ہمیشہ سنی اور قبول کی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہو پائی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ اللہ یہ دعا بھی قبول کر لے۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہوا اور اس نے پوچھا، اماں جی وہ کون سی دعا ہے جو آپ کی آج تک پوری نہیں ہوئی؟ مجھے اپنا کام بتائیں، میں بھی تو آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اس یتیم بچے
پوتے کے لیے جو میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے اور اسے ہڈیوں کا ایک مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بڑے علاج کروائے اور بہت سے ڈاکٹروں کو چیک کروایا، مگر تمام ڈاکٹر اس کے علاج سے قاصر ہیں، اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک میں ایک احمد نامی ڈاکٹر بھی موجود ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے۔ اس کی شہرت دور دور تک ہے اور وہ مانا ہوا سرجن ہے جو آپریشن کرتا ہے، مگر وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد اس یتیم بچے کی نگہداشت کون کرے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ کوئی سبب پیدا کرے کہ میں اس بچے کو احمد کے پاس لے جاؤں اور وہ اس کا علاج کرے۔ ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کو احمد کے ہاتھوں سے شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میرا طیارہ خراب ہوا، آندھی آئی، طوفان آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر پہنچایا۔ آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ ڈاکٹر احمد چل کر آپ کے گھر میں خود آ گیا۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کرواؤں گا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔